بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. رواہ الدارمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں ہے مگر اللہ نے اس کے ساتھ ایک ساتھی مقرر کر دیا ہے جنوں میں سے، اور ایک ساتھی مقرر کر دیا ہے فرشتوں میں سے۔ دوستو، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن یعنی ایک شیطان وہ مقرر ہے۔ فرشتہ اس کو حق کی دعوت دیتا رہتا ہے اور اس کے دل میں اچھے خیالات ڈالتا رہتا ہے، اور شیطان اس کو برائی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور اس کے دل میں برے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان للشیطان لمتم ببنی آدم وللملک لمہ۔ شیطان بھی انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی انسان کے دلوں میں اچھے خیالات ڈالتا ہے۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، شیطان جو وسوسات انسان کے دل میں ڈالتا ہے، فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، وہ ہوتا ہے شر کا وعدہ، برائی کا وعدہ اور حق کی تکذیب، وہ کہتا ہے حق کو جھٹلاؤ۔ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ، اور فرشتے کا جو انسان کے دل میں خیال ڈالنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقٌ بِالْحَقِّ، کہ وہ خیر کے وعدے دلاتا ہے اور حق کی تصدیق کا کہتا ہے، اس کے خیالات ڈالتا ہے۔ فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ، جس کے دل میں تو حق کی بات آئے، خیر کی بات آئے، حق کی تصدیق کی بات آئے، فلیحمد اللہ، حضور نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ یہ جان لے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ ومن وجد الاخری، اور جو برائی کا خیال دل میں پائے، فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تو تمہارے سے اس طرح کے وعدے کرتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقر آ جائے گا اور تم غریب پڑ جاؤ گے، اور وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو دوستو، شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں برے وسوسے ڈالے گا، برے خیالات ہمارے دلوں میں ڈالے گا، اور جو حق بات ہے اس کے بارے میں کہے گا کہ یہ ماننے والی بات نہیں ہے، اس کی تکذیب کر دو، اس کو جھٹلا دو۔ تو ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان کے وسوسوں سے بچیں، اور جو فرشتوں کی طرف سے خیالات آئیں، اچھے خیالات آئیں، ان خیالات پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔